زراعت کے میں خوش آمدید. شاذیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو. ہمارے ملک میں بچوں کی بہت بڑی تعداد اسکول نہیں جاتی. پاکستان ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. یہ تعداد 2,30,00,000 کے قریب ہے. لیکن ایک ادارہ ہے جو اس سچویشن سے نمٹ رہا ہے, بچوں کو پڑھا رہا ہے. اس پر پروگرام میں آج بات کریں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے بڑے عرصے بعد کچھ مثبت خبریں آ رہی ہیں کہ برف پگھل رہی ہے. ہمارے ہاں جو سیاسی اور آئینی ڈیڈ لاک چل رہا ہے, کرائسس چل رہا ہے, کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن پہلے آج کی جو بڑی خبر آئی وہ آئی آزاد کشمیر سے, جہاں ہائی کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت کے الزامات میں اسمبلی رکنیت سے نااہل کر دیا ہے. یہ کارروائی بالکل ہورائزن پہ نہیں تھی, بہت تیزی سے ہوئی. انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر غیر مشروط معافی بھی مانگی جو مسترد کر دی گئی, اور پھر انہیں کھڑے کھڑے نااہل کر دیا گیا. جس کے بعد وہ بھاگے سپریم کورٹ گئے. وہاں بھی انہوں نے لکھ کر دیا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری معافی قبول کر لیں. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اب اس معاملے کو ہم 2 ہفتے بعد دیکھیں گے. جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی بڑی پھرتی دکھائی اور چند گھنٹوں کے اندر ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا. تو جس تیزی سے یہ کچھ ہوا کافی لوگ ہکا بکا رہ گئے. اس ساری صورتحال پہ ہمارے جو سینئر نامہ نگار ہیں مظفر آباد میں, طارق نقاش, ان کی نظر رہی. طارق ذرا بتائیے گا کہ یہ آنن فانن کیا ہو گیا آزاد کشمیر میں؟ جی آپ نے تو خود ہی بتا دیا کہ بالکل توقع ہی نہیں تھی کسی کو بھی, اور یہ ان جفی سارا کام ہوا ہے. آنکھ جھپکتے ہی تنویر الیاس صاحب نے کافی عرصے سے ان کو شکایات تھیں جوڈیشری سے, اور ان شکایات کا کسی پراپر فورم پہ ان کو انالائز ضرور کیا جانا چاہیے, چونکہ پاکستان میں بہت عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو کا رول انہوں نے سنبھال لیا ہے. تو تنویر الیاس صاحب کو یہ شکایت تھی کہ وہ کسی آفیسر کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے پاس اسٹے آرڈر ہوتا ہے, وہ پروجیکٹس پہ کورٹ اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں, اور اس حوالے سے انہوں نے کئی جگہ بات بھی کی تھی. انہوں نے اسمبلی کے ایوان میں بھی بات کی تھی. لیکن جو سیٹرڈے کی نائٹ کو انہوں نے اسلام آباد میں ایک سپیچ میں, ایک کیڈٹ کالج, یتیم بچوں کے کیڈٹ کالج کے حوالے سے ایک تقریب تھی, وہاں انہوں نے کچھ زیادہ سخت باتیں یہ دہرا دیں جو ان کے عدلیہ کے حوالے سے موقف تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹوبیکو فیکٹریز ہیں جو ٹیکس ایویژن میں انوالو ہیں, راتوں رات ان کو جو ہے وہ ڈی سیل کر دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک پروجیکٹ کی بات کی جس کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی نام آتا ہے کہ یہ ایک ایجوکیشن سیکٹر کا پروجیکٹ ہے جس کو آئی ڈی بی اور قطر فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہیں, اور اس میں تھا کچھ این جی او کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ تھا. تو یہ معاملہ سب جوڈس ہے, اس پہ اسٹے آرڈر کورٹ نے جاری کیا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی کہ دیکھیے بچوں کا مستقبل ڈسٹرب ہو رہا ہے, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں جو سیٹرڈے کی نائٹ کو کی تو یہ پبلش ہوئیں ورناکولر پریس میں منڈے کے روز, یعنی یسٹرڈے کے پریس میں یہ ساری چیزیں جب آئیں تو اس کی کلپنگ کی بنیاد پہ آنن فانن دونوں عدالتوں نے ان کو نوٹس سرو کیا. لیکن دونوں عدالتوں نے جو نوٹس کی لینگویج ہے آئیڈینٹیکل تھی, اور دونوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں دے رہے ہیں, ہم اس کے آپ کو نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کریں. صحیح. اور آپ ہم وی آر شوئنگ میگنانیمٹی, اور اس طرح کی بات جو ہے وہ لکھی ہائی کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو ان دا فرسٹ پلیس ہم آپ کو صرف نوٹس دے رہے ہیں, اور دوسری عدالت نے بھی یہی بات کہی. لیکن آج جب وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب عدالت میں پیش ہوئے کوئی 11:15 کے قریب, پہلی عدالت میں نے ہائی کورٹ میں, اور انہیں جاتے ہی وہاں معافی مانگ لی. لیکن کمرہ عدالت میں ایک ملٹی میڈیا اسکرین لگی ہوئی تھی جس پہ انہوں نے کہا, چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں پہلے آپ اپنی گفتگو سن لیں. وہ انہیں سنایا گیا, دکھایا گیا, ان سے پوچھا گیا کیا یہ توہین ہے, اور وزیر اعظم نے معصومیت سے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ بادی نظر میں توہین ہے, لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور اپنے آپ کو انہیں کورٹ کی مرسی پہ پلیس کر دیا تھا. تو باور یہی کیا جا رہا تھا کہ جب ایک ریاست کا چیف ایگزیکٹو ہے عدالت میں آ گیا ہے, اور کورٹ جو ہے لیننسی شو کرے گی اور ان کو جو ہے وہ ان کی معافی کو قبول کر لے گی. اور کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ تحریری ہمیں اپنی معافی جو ہے وہ دیں, اور ان پرسن آپ 1:30 بجے یہاں دوبارہ آئیں تحریری معافی کو لے کے. ان سے انہوں نے سائن بھی لیا, وہ جو سوال جواب کمرہ عدالت میں انہوں نے کیا تھا بینچ, فل کورٹ بینچ نے ان سے, اور جو انہیں جواب دیا تھا اس پہ ان سے سائن بھی انہوں نے لے لیا. اور جب 1:30 بجے
جب لوگ وہاں گئے دوبارہ، یہ وزیر اعظم صاحب گئے، باقی لوگ گئے، ان کی کابینہ کے لوگ، تو وہاں آل آف اے سڈن جو ہے وہ ججمنٹ اناؤنس ہو گئی اور جس کی روح سے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کورٹ نے ان کی جو معافی ہے وہ قبول نہیں کی تھی تو انہیں شو کاز نوٹس سرو کیا جانا چاہیے تھا، انہیں ٹائم دیا جانا چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیں، اس چارج فریم ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہوا اور آنن فانن ہی فیصلہ وہاں سنا دیا گیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. اور اس فیصلے کے اندر البتہ کورٹ نے یہ، جب بینچ نے یہ کہا کہ ہم نے شو کاز جو ہے وہ یہیں سرو کر دیا ہے اور اگرچہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اس پہ اب جو ہے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور جو کنٹمپٹ کا لا ہے اس میں سپریم کورٹ کہیں بھی اس کی کنٹمپٹ ہو وہ نوٹس لے سکتی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن میں اس کی کنٹمپٹ ہو. تو وزیر اعظم کی یہ جو ہے یہ اسلام آباد میں ہوئی ہے جو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. تو اس پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اسی اضلاع میں چونکہ سپریم کورٹ میں بھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں بھی ان کا نوٹس ہوا تھا، وہ وہاں پہنچے 2:30 بجے جب وزیر اعظم گئے، تو جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو فیصلہ وہاں لکھوایا ان میں کہا کہ جی آپ سے توہین ہوئی ہے، آپ سے جو بادی نظر میں آپ سے توہین ہوئی ہے اور آپ ایک بڑے منصب کے حامل شخص ہیں، آپ کو جو ہے ہم نے بہت صبر کیا ہے اور ہم آپ کا جو ہے وہ لحاظ کر رہے ہیں، ہم 2 ہفتے کے لیے اس کو جو ہے ایڈجرن کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس کے بعد اپنا تحریری جواب دیجیے گا. تو لیکن اب جو اپیل ہے وزیر اعظم کی وہ آج تو دائر نہیں ہو سکی کیونکہ سرٹیفائڈ کاپیز ان کو ہائی کورٹ سے نہیں ملی ہیں. کل وہ ان کے وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی اور اس امید کے ساتھ کہ سپریم کورٹ اس کو جو ہے کچھ ٹیکنیکل جو اس میں لیپسز ہیں ڈیسیجن میں بقول ان کے، اس کی بنیاد پہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے گی. لیکن اسی دوران جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر جو ہمارے الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر ہے اس نے ان کی ڈسکوالیفیکیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور مطلب یہ ایفیشنسی جو ہے ایفیشنسی بہت مطلب یہ تو نہیں. اور دیکھیں یہ ہوتا ہے جب سب ادارے مل کر کام کریں جی تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. نہیں پھر سیم پیج میں اور اتنی سپیڈ میں کام ہوتا ہے. اور طارق بھائی سوری ایک سوال ہے آپ سے. اب ظاہر ہے کہ ہمارا آزاد جموں اینڈ کشمیر مطلب وہاں پر کبھی ہمارے کورٹ کچہریوں کے مسئلے میں ہم نہیں پھنسے، ایسے گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یا سندھ میں پھنسے ہیں، مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں پھنسے ہیں. ایک چیز میں نے نوٹس کیا ہے کہ یار وقت تو بہت لگتا ہے، مطلب 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال، کبھی کبھی تو پوری مطلب زندگی نکل جاتی ہے. یہ یوزول ہے جتنی اسپیڈ سے کام ہوا ہے یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے within 36 hours یوں 36 انسٹنٹ جسٹس مک جسٹس. جی جی دیکھیے ہماری دونوں عدالتوں میں پچھلے کچھ عرصے میں ججز کی تقرری کے مدعے پہ بہت زیادہ لٹیگیشن ہوئی ہے. فاروق حیدر صاحب کے زمانے میں 5 ججز لگے، ان کو چیلنج کیا، ان کی تقرری کو چیلنج کیا تو وہ انڈو ہو گئی. تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہماری ہائی کورٹ میں صرف ایک چیف جسٹس ہی تھے، یعنی سنگل جج تھے. تو اس عرصے میں بہت سارے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئے. ابھی اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ 5-6 ججز کی تعیناتی ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد لاسٹ ایئر جو تعیناتی ہوئی ہے. تو اس کے بعد اسپیڈی ڈسپوزل تو ہونا شروع ہوا، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں اسٹے جو ہے وہ بہت عرصے سے ہولڈ کر رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ لٹیگیشن کو پرولانگ کرتے ہیں. اس کیس میں باور یہی کیا جا رہا تھا اور سب کا خیال یہی تھا کہ چونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ از خود پیش ہو گئے ہیں تو تمام ججز اس کا ریگارڈ کریں گے، چونکہ ان کی یہ پرسنل توہین ہے اور پرسنل معاملے کو تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کو اوور لک کر دینا چاہیے. طارق مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن اگر آپ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا ریکارڈ نکالیں یا کسی بھی عدالت کا ریکارڈ نکالیں، شاید ہسٹری میں اتنی تیزی سے اس طرح کے کیس کا فیصلہ نہیں آیا ہوگا. شاید یہ بھی پہلے کوئی ایسی مثال ہے نہیں میرا خیال ہے آزاد کشمیر میں کبھی بھی اس طرح سے نااہل نہیں ہوا کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے. اوبویسلی کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز میں دیکھیے میں خود کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ایک بھگت رہا ہوں. میری ایک ٹویٹ پہ 18 وکلاء نے میرے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ کی اپلیکیشن دی اور سپریم کورٹ میں الگ سے جو ہے ایک وکیل صاحب نے میرے خلاف درخواست دی. اور ہائی کورٹ میں میرا کیس چونکہ ججز نہیں تھے، بینچ کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، میری اپنی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے 2 سال چلی ہیں میری. 2 سال کے بعد ہائی کورٹ واز کائنڈ انف، ان نے مجھے میری انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ قبول کر لی
ود اے وارننگ. یہ کچھ 2 مہینے پرانی بات ہے. تو 2 سال تو میرا جیسا کیس بھی چلا ایک عاجز سے مسکین آدمی کا. تو وزیر اعظم کو تھوڑا سا مارجن دیا جانا چاہیے تھا. یہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے. سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں, تو اس کو اب کہاں تک ہماری عدالتیں ان کو روکیں. طارق صاحب آپ کے اوپر اب تو وہ کیس نہیں ہے نا, کیس ہٹ گیا ہے نا؟ جی میرا جی ہائی کورٹ سے تو میں ٹھیک ہے, میں اس لیے پوچھا تھا کہ کیوں اگر نہیں تو پھر ہمیں لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ, لیکن شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے. ہاں طارق آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سچویشن کو ایکسپلین کر دیا ہمارے لیے. جی کہ ایک عدالت تھی, اچھا کہاں کی تھی, کس ملک کی چھوڑ دو, تھی, میں وہ اس تفصیل میں نہیں جانتا. بھوٹان کہہ دیتے ہیں چلیں. ہاں تو ایک رکنی عدالت تھی, ملزم پیش ہوا, سیاسی ملزم تھا. تو کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا جی آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ملزم نے ایک لمبی تقریر شروع کر دی. جج نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس 10 منٹ کے اندر آپ اپنے صفائی مکمل کر لیں, اس لیے کہ پھر ہمیں سزا بھی سنانی ہے. صحیح ہے. تو یہ مطلب پہلے سے نوٹسز بھی تیار ہیں. نہیں دیکھیں بڑا مزیدار ہے. ایک دفعہ جو طارق نے ٹائم لائن بنائی اس پر زیادہ غور کریں. ایک تو اسپیچ ہوتی ہے جورسڈکشن سے باہر, ٹھیک ہے, وہ چھپتی ہے, ظاہر ہے کہ یار نہال ہاشمی کتنا خوش ہو. کشمیر, ہاں اوہو, کشمیر آزاد جموں کشمیر کے اخبارات میں چھپتی ہے, ٹھیک ہے. عدالت کہتی ہیں کہ سر آپ ذرا پیش ہوں, آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے ہم نے, کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ پیش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کیا یہ کنٹیمپٹ ہے, وہ کہتا ہے جی یہ کنٹیمپٹ ہے. تو میں نے کہا پھر تو سر آپ مطلب گئے نا کام سے. نے کہا کہ آئی تھرو مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ. کوئی مرسی آف دی کورٹ نہیں ہے. اور حق یوں کرتے ہوئے مطلب جیسے کہ بلاک چین یا اے آئی کا سسٹم کوئی لگا ہوا ہے نا, کہ بس یہاں سے بٹن دبایا آپ نے, وہاں سے ڈسکوالیفیکیشن. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کا نام ہے آزاد کشمیر, تو ہر بات آزاد ہے. تو ہمارے پاکستان میں بڑی اس کی بازگشت ہوئی, اور پی ٹی آئی نے خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی التجا کی کہ جیسا وہاں ہوا ہے یہاں بھی آپ کریں, کیونکہ یہاں پہ بھی بلکہ فواد چودھری تو خوش تھے, کہنے لگے دیکھا شہباز شریف. جی ایگزیکٹلی. تو خواہش کا اظہار سب کا حق ہے, خواہشات ہونی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں. آج الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر اپڈیٹ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے بینچ مارکس بنائے تھے, ڈیٹس دی ہوئی ہیں کہ کب تک کمپلائنس ہوگا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی جو 21 ارب روپے حکومت کو ہمیں جاری کرنے تھے وہ بھی نہیں ہوئے, حکومت نے اس کو پروسیجر میں ڈال دیا ہے. اس کی تفصیل ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں. ساتھ ہی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو پرامن انتخابات کرانے کے لیے ابھی تک 2 سے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے الیکشن کمیشن کو. تو یہ پوائنٹ آف ویو سپریم کورٹ میں آ گیا الیکشن کمیشن کا. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو کل مشترکہ اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کا, اس سے جو لا پاس ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023, اسے ایک وکیل صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے. ساتھ ہی شام گئے کچھ مثبت خبریں آئیں اسلام آباد سے. اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملے ہیں. اس کے بعد خبر آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی ہے. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ کچھ لمبی مشاورت بھی ہوئی ہے. ایک یہ بھی خبر ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس کافی عرصے پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا معاملہ ہے, اس کے لیے 13 اپریل کا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ اجلاس ہوگا. تو یہ کافی عرصے سے جو ہم دیکھ رہے تھے ایک ڈیڈ لاک تھا اور ایک بٹر ڈیوائڈ تھی. ایک اشارے یہ مل رہے ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے کہ کم از کم وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے, ہاتھ نہیں ملاتے. یہ کانورزیشن جو ہے لگتا ہے, اور اٹارنی جنرل کا آنا جانا ملاقاتیں کرنا, ہو سکتا ہے کہ سم تھنگ از ایٹ ورک. کیا ہی اچھا ہو کہ فل کورٹ بینچ بھی بن جائے یہ جو ڈیڈ لاک ہے اسے حل کرنے کے لیے, تو کسی کو اعتراض بھی نہیں. ابھی تک اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ یہ ریئلائزیشن ہو
کہ یار بہت زیادہ ہو گیا ہے, اب ہمیں تھوڑا سا کورس کریکشن کرنی ہے. اب مطلب بازار میں بات ہو رہی ہے ہمارے بارے میں, اور جو ہو رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ایک ذرا ڈر لگتا ہے مجھے کہ کبھی جب بہت تیزی سے برف پگھلتی ہے نا تو پھر سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اب مشکل مرحلہ یہ ہے کہ آج جو آپ نے بتایا نا کہ الیکشن کمیشن نے کورٹ رپورٹ پیش کر دی, جی پیسے نہیں ملے, اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی کوئی یقین دہانی نہیں ہے, 2 لاکھ سپاہیوں کا ڈیفیسٹ بھی ہے. اب یہ جو آپ نے انڈیکیشنز دیے ہیں ان کی کسوٹی یہ ہے کہ کورٹ جب بھی اب بیٹھے گی وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی, اس لیے کہ اٹس اے فلیگرنٹ وائلیشن جو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک آرڈر ہے, ڈیٹس کے ساتھ کیلنڈر لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا ججز کے, جی اس ڈیٹ کو یہ ہوگا, اس ڈیٹ کو یہ ہوگا, اس ڈیٹ کو یہ. 2 ڈیٹس تو نکل گئی, اور اس دوران حکومت نے جو ہے ان ڈیٹس کو سلپ کرنے کے لیے کیا کیا کرتب بازیاں کی وہ بھی کورٹ کے سامنے ہے. تو یہ جو آپ برف پگھلنے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ پتہ چلے گا اب جو سٹنگ ہوگی, اور اس میں اگر کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری نہیں ہوتا یا اس کو کچھ اور سپیس دینے کی کوشش کی جاتی کہ ٹھیک ہے پھر سوچ لیں, تب جا کے میں آپ کی یہ بات مانوں گا. دیکھیں سی جے کا فیوچر چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنا, یہ پھر اس کانٹیکس میں کہ کل وہ پارلیمنٹ میں گئے, پارلیمنٹ تو خیر اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جگہ کا نام ہے, لیکن وہ ایک اسپیشل سیشن تھا, لیکن کرٹیسزم بھی ہوا اس پہ. آج انہوں نے وضاحت بھی دی, انہوں نے باقاعدہ, اور وہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ انہوں نے وضاحت جو دی ہے وہ سی جے سے ملاقات کرنے کے بعد, مشاورت کے بعد انہوں نے کیا ہے. ان 2 اشخاص کا آپس میں بات کرنا ایک اچھی خبر ہے, یہ خبر ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ رائیول آرڈرز آ رہے تھے جو ایک دوسرے کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں, وہاں سے ایک آ رہا ہے اس کو پھر سرکولر انڈرمائن سامنے بیٹھ کے بات کرنا ہی بہت بڑی بات ہے سر. تو امید یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری کی راہ نکلے گی, کیونکہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے چیف جسٹس صاحب کو وہ ایکچولی فرام ود ان دا کورٹ ہے. پارلیمان میں تقریریں ہوتی رہے, گورنمنٹ کہتی رہے, کابینہ کہتی رہے, لیکن اپنے جو سینئر ساتھی ججز جب کویسچن اٹھاتے ہیں تب آپ زیادہ انڈرمائن ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو حالیہ کرائسس ہے میرا خیال ہے کہ ایک تو ہر ادارے نے اپنے آپ کو اپنی کمزوری بھی دکھائی ہے, اور دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور سب کو میرا خیال ہے کہ اب کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ کی اتھارٹی کے لمٹس کیا ہیں. کیونکہ دیکھیں عدالت نے 1 بار نہیں 2 بار فیصلہ دیا ہے نا, ایک تو کہ 90 دن میں ہونا چاہیے, اس کی خلاف ورزی ہوئی, پھر کہ یہ بھائی دوبارہ آپ نے کرنا ہے, یہ اسکیڈول ہے, کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالتا. اگین بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اتنا کلیئر معاملہ تھا تو فل کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ کورٹ کے پاس الٹیمیٹلی کوئی فورس نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے, ایک اتھارٹی ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مورل اتھارٹی ہے. لا آف دا لینڈ ہے, لیکن یار لا از اے پیس آف پیپر, اگر آپ لا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, رائٹ. مورل اتھارٹی اس وقت آپ کی سولیڈیفائی ہوتی ہے, اس وقت آپ کی مزید مضبوط ہوتی ہے جب آپ ایک آواز سے بولیں. اگر آپ دوسروں کو, کیونکہ باقی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یار کہیں کوئی خلا ہمیں نظر آ جائے, کوئی چھید نظر آ جائے جس سے ہم پورا ٹرک گزار دیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. نہیں تو فل کورٹ میں اگر ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ بھی آتا نا, لیکن اسٹل آپ پھر اس کو مانیں گے, اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ فیوریٹ ججز نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا ہے, کیونکہ اس میں اعتراض کر سکتے ہیں آپ, لیکن یو ہیو نو لیگز, آپ کے پاس لیگز, آپ کے پاس کوئی پھر وہ جواز نہیں بچتا ڈیلے کرنے کی. ایک ٹریجڈی اور بھی ہوتی ہے کہ ذہانت بہت ہی وافر ہو جاتی ہے نا, سارے جج ذہین ہوتے ہیں, سارے پارلیمنٹیرین ذہین ہوتے ہیں, سارے جنرل ذہین ہوتے ہیں, لیکن پھر کامن سینس کا کال پڑ جاتا ہے. وہ ایسے کہ اگر فرض کریں کہ کل موجودہ حکومت کی مرضی کے خلاف نتائج آتے ہیں اور عمران خان سویپ کر جاتا ہے, یہ سارا میلہ اسی لیے لگا رہا ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, عمران خان سویپ کر جاتا ہے, 2/3 میجورٹی لے آتا ہے, آئین میں تبدیلی یہ وہ سب کر دیتا ہے, اس سے یہ قوم نمٹ سکتی ہے اگر اس قوم کو وہ حرکت پسند نہ آئے. لیکن اگر کوئی ادارہ ٹوٹنے لگے پارلیمنٹ میں سے, صدر کے انسٹیٹیوشن میں سے یا سپریم کورٹ میں سے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کی عمارت ڈھہ رہی ہے. ڈھہتی عمارت میں
کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو سکتی, کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی, کوئی انصاف نہیں ہو سکتی, پھر جو ہے باقی پھر جو کرنا شیر کو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں تمیز کرنی چاہیے کہ آپ کی جو سیاسی لڑائیاں ہیں وہ سیاسی ڈومین میں رہیں. اداروں کی بھی آپس میں سیاسی لڑائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن بنیاد کے ساتھ کھلواڑ کرنا بھلے آپ کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو, یہ دراصل اس ریاست پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے برابر ہے, اور یہ ملک دشمنی کوئی بھی ادارہ کر سکتا ہے. اس میں تمیز کرنی چاہیے کہ آپ جو اپنے آپ کو, تمام ادارے جو اپنے آپ کو محب وطن کہہ رہے ہیں, تو ذرا اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس محب الوطنی کے فریب میں دراصل اس پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوں. تو یہ گریبان. اچھا, اس سلسلے میں اگر تم لوگ اجازت, میں صرف اتنا کہنے والا تھا کہ ایک بہت بڑے دانشور نے فرمایا تھا کہ unfortunately there is nothing common about sense. یس, common sense کی جو بات کی نا, عام آدمی کے تو ٹھیک ہے, لیکن ادارے افورڈ نہیں کر سکتے اس محاورے کو. اچھا, اور اب انہوں نے کہا ہے بریک لے سکتے ہیں. تو چلیں بریک کی طرف چلتے ہیں. یہ موضوع ہمارے ساتھ ہی رہے گا, کل بھی اس پہ یہ کہیں نہیں جا رہا سر, یہ کہیں نہیں جا رہا. ایک بریک لیتے ہیں, پھر بات کریں گے پاکستان میں تعلیم کا جو میدان ہے جس پہ ہماری بات نہیں ہوتی, اس میں کیا ہو رہا ہے. کچھ اس میں امید کی خبریں بھی ہیں, اس پر ذرا سی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, کہ خوشحالی ہو, یہ ہماری ایک خواب ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جب تک پاکستان کے بچے اور بچیوں کو معیاری تعلیم نہیں ملے گی, یہ ناممکن ہے, یہ محض خواب ہی رہے گا. اور بدقسمتی سے اگر آپ اس وقت ایک سنیپ شاٹ دیکھیں, ایک پکچر دیکھیں ہمارے تعلیمی نظام کی, تو کوئی تسلی بخش صورتحال بالکل نہیں ہے. اگر ہم بجٹ کی بات کریں, چاہے وفاق کی بات کریں یا کسی بھی صوبے کی بات کریں, نہ ہونے کے برابر ہے. جو بجٹ ملتا بھی ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے, کیسے استعمال ہوتا ہے, اس سے کیا ملتا ہے, یہ بھی اگین کوئی زیادہ پروڈکٹیو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اور جیسے آج کے شو کے انٹرو میں شاہزیب نے بھی آپ کو بتایا, اگر ہم دیکھیں اعداد و شمار کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچے کس ملک میں آؤٹ آف سکول ہیں, تو پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے. تقریباً 22 لاکھ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جن کی عمر 5 اور 16 سے سال کے بیچ میں, اور آپ کو پتہ ہے یہ مین سکولنگ کی ایج ہوتی ہے. یہ ہے کل جو اگر ہم تعداد لیں نا بچوں کی جو جن کی عمر 5 سے 16 سال کی ہے, 44% سکول نہیں جاتے, اور اکثریت ان میں ہے لڑکیوں کی. تھوڑی سی بہتری آ رہی تھی, لیکن پھر کرونا وائرس آیا, اور پھر پچھلے سال سیلاب آئے, تو جو تھوڑی بہت بھی ہم نے ترقی کی تھی وہ بھی سیلاب کے پانیوں کے ساتھ بہہ گئی. اور پھر اب اکانومی, اچھا بچوں کو نکال رہے ہیں, اسکولوں سے نکال رہے ہیں. آپ لوگ جو کہتے ہیں دوسرا ملک, تو پہلا ملک کیا افغانستان ہے؟ نہیں, پہلا نائجیریا. اچھا, اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک دم کون بول رہے ہیں بیچ میں, تو میں آپ تعارف بھی کر دیتا ہوں. ہمارے چوتھے ہوسٹ ہیں, آپ نے بس تھوڑی دیر کے لیے بورو کیا ہے, اسفندیار عنایت صاحب, جنرل مینیجر دا سٹیزنز فاؤنڈیشن TCF. اور اگر آپ اس ادارے کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تعلیم کے شعبے میں یہ کتنا عمدہ کام کر رہے ہیں. 28 سال ہو گئے ہیں دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کو. ان کی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اسفندیار صاحب ہی بتائیں گے. 28 سال ہو گئے ہیں. اس وقت تقریباً 2000 سکولز ہیں ان کے پاس, اور کرنٹلی 2,80,000 بچے اس میں انرولڈ ہیں. اور آپ کہیں گے کہ یار یہ تو کچھ نہیں ہے, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں 2 کروڑ 20 لاکھ کی, یہاں پر ہم 3 لاکھ تک نہیں پہنچے. یقیناً یہ قطرہ ہے, لیکن قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے, دریا بھی بنتے ہیں لیکن سمندر بھی بنتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اسفندیار صاحب. اب کافی ہماری بات ہوتی ہے, پچھلے سال بھی ہمارے سے بات کی ہے. اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک TCF کو, مطلب TCF کے ساتھ کیا ہوا ہے. بہت مشکل سال گزرا ہے سب کے لیے, آپ کے لیے کیسا رہا؟ جی بہت مشکل سال گزرا ہے. میں ویسے اگر تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں کہ 95 میں جو ہے وہ جینیسس ہوا تھا TCF کا, اور اس وقت چند دوستوں نے انہوں نے کچھ اپنی پراپرٹیز, کچھ اپنی انویسٹمنٹس بیچی. انہوں نے کہا کہ ہم 5 اسکول جو ہے وہ اپنے پیسوں سے بنائیں گے, اور اس میں 700 بچے جو ہے وہ اس وقت انرولڈ تھے, اور خواب یہ تھا کہ 20 سال میں جو ہے وہ ہم
تقریباً 1000 اسکول جو ہے وہ بنائیں گے. سو 2014 میں وہ خواب پورا ہوا. آج تقریباً اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس ایکیڈیمک ایئر انشاءاللہ ہم 2000 کے قریب آس پاس اسکول جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے جو ہم چلا رہے ہوں گے. جو بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ایک ایکو سسٹم ایجوکیشن کو اور ایک لیب جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے بنا کے, مطلب آپ نے ایک مثال قائم کر دی کہ یار یہ ماڈل ہے, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے, یہ ماڈل ہے اور اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو اسکیل کر سکتے ہیں, اور اس کو جب یہ 2000 پہ اچھی طرح سے گورن ہو سکتا ہے, 2000 پہ اچھی کوالٹی جو ہے وہ تو پھر 20,000 بھی ہو سکتا ہے, تو وہ 20,000 اور 40,000 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ 2 لاکھ میں بھی ہو سکتا ہے. سو وہ ایک بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ چیز ہے. اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہم پبلشنگ ہاؤس بھی ہیں, تو ہم نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ خود ڈیولپ کی ہیں, اور اس کی ایک میجر وجہ یہ تھی کہ کوالٹی بکس اسپیشلی اردو کے اندر جو ہیں وہ موجود نہیں تھی. تو جیسے ہماری دلکش دنیا ہم نے سوشل اسٹڈیز پہ کتاب بنائی ہے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بیٹ آور اون ڈرمز, بٹ I think نہیں کر لیں کیونکہ اور تو کوئی نہیں کرنے والا. We have produced one of the best books in Pakistan in social studies, جہاں پہ کلچرل لٹریسی کو ایگزسٹنس کے اوپر جو ہے بات کرتی ہے, دوسرے کلچرس کو کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, ہارمنی پیس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. سائنس انگریزی لے لیں, اب انگریزی میں پیٹر جین سیریز جیسے ہے, اور پیٹر جین سیریز میں وہ پیٹر جین جو ہے وہ سی اسپاٹ, ہاں تو وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے بکنگم پیلس گئے, کنگ سے ملے, ایووکاڈو کھایا. اب ایک بچہ کیٹی بندر میں بیٹھا ہے کہ ایووکاڈو کیا ہے, کنگ کون, بکنگم پیلس, ایووکاڈو, اور وہ کہ 4 ایووکاڈو پلس 4 ایووکاڈو, تو وہ اسی میں یہ کیا ہے. تو ہمارا بچہ جو بس میں بیٹھتا ہے امی ابا کے ساتھ, گاؤں جاتا ہے دادا دادی کے ساتھ, وہاں انڈے, بھینس, گائے, دودھ, کیلا, کینو, اور اسی میں میتھ سیکھتا ہے, اسی میں سائنس سیکھتا ہے. 3 مرغیاں ہیں, اگر ان کے 4 انڈے ہوتے ہیں تو کتنے انڈے ہو گئے, یہی ہے. وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ تمام چیزیں اس کے سامنے. کرنسی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی میں 100 روپے کا نوٹ ہے تو وہ 100 روپے کا, 500 روپے کا سکہ ہے تو 5 روپے کا سکہ. ہم تو پاؤنڈز اور پینیز میں کھپ گئے تھے نا. ہاں, تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی بہت زیادہ جو ہے وہ بچے میں کلیئرٹی لاتی ہے, اور ایک بہت زیادہ کنسیپچل نالج اس کی جو ہے بہت زیادہ ریلیٹ کرنا سیکھ جاتا ہے, ریلیٹ کرنا سیکھ جاتا ہے. نہیں ہم تو کتاب کھولتے تھے تو صرف گورے چہرے ہی تھے نا. ہاں, اس میں یہ بتائیں تھوڑا کہ آپ پھر کیا این جی او ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں, آپ سرکار کے ساتھ آپ کا کیا ہے, کوآرڈینیشن ہے نہیں ہے؟ جی ویسے تو ہم ناٹ فار پروفٹ ادارہ کہلاتے ہیں, لیکن میرے خیال سے اگر کوئی فار پروفٹ ادارہ ہے اور جہاں 100% گارنٹیڈ ریٹرنز ملتے ہیں تو وہ تعلیمی ہے. سو کہنے کو ناٹ فار پروفٹ ہیں, بٹ وی ڈونٹ کال ourselves ناٹ فار پروفٹ, وی کال ourselves فار پروفٹ آرگنائزیشن. اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کیا, اب چاروں صوبوں میں, ہم چاروں صوبوں میں انکلوڈنگ آزاد کشمیر ہمارے اسکولز ہیں. سو ایکسٹریم کیٹی بندر سے لے کے بڈگرام, گوادر, ویسٹ اینڈ ایسٹ واگا بارڈر, آل ان بٹوین یہ تمام اسکول موجود ہیں. ریموٹ سے ریموٹ علاقوں میں آپ کا تو ماڈل ہی یہی ہے نا کہ اس جگہ کو سرو کرو جہاں پر کوئی کسی کو سرو نہیں کر رہا, ایسا ہی ہے نا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں ٹیکسٹ بکس اور کریکولم اور ٹیچرز اور ان پر بھی آئیں گے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کامیابی کتنی حاصل ہوئی ہے, اور میں اس کو نمبر آف اسکولز اینڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس سے نہیں میجر کر رہا, میں میجر کر رہا ہوں کوالٹی, ریزلٹس. تو جی آؤٹ پٹس, اور یہاں پر آپ کے آؤٹ پٹس ہیں وہ بچے جو آپ کے اسکول سے تعلیم حاصل کر کے پھر آگے کوئی کام کیا ہے یا آگے بڑھے ہیں. تو اگر اس طرح کے ہمیں کچھ بتا. جی بالکل, دیکھیں ایک تو یہ ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ بچہ جو ہے وہ میٹرک اگر کر لیتا ہے, تو ابھی تک 54,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ ٹی سی ایف سے میٹرک کر چکے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں, ہمارا ایک المنائی پاتھ وے ڈپارٹمنٹ ہے جو انشور کرتا ہے کہ بچے پھر میٹرک سے جو ہے وہ انٹر میں جائیں, تو تقریباً 90% کے قریب بچے جو ہے وہ انٹر کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں ہمارے, اور اس میں ہم ان کو وظیفہ بھی دیتے ہیں, اور اس میں ہم جو ہے وہ ایڈمیشن لینے میں بھی اسسٹ کرتے ہیں. اس کے ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹرشری ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. ٹرشری میں بھی جتنے بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, مطلب شاید ہی ہوگی جس میں ٹی سی ایف کے بچے, مطلب لمز ہو گیا, لمز, آئی بی اے, خان,
غلام اسحاق خان یونیورسٹی, نسٹ, قائد-اعظم یونیورسٹی. قائد-اعظم یونیورسٹی. اسفندیار صاحب I'm very sorry for interrupting. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جی وقفے کے بعد گفتگو جائے گی. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں اسفندیار عنایت صاحب کے ساتھ جو سٹیزنز فاؤنڈیشن کے اسکولس کے بارے میں. عنایت صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں سکسیس اسٹوری, ٹینجیبل ریزلٹس. جی میں ویسے تو ہزاروں اسٹوریز ہیں ایسی. میں ایک جو میرا خود پرسنل جو جس میں ایکسپیرینس رہا وہ یہ, میں ایک بچہ تھا, ایوب نام تھا اس کا, تو میں ایز اے والنٹیئر پہلے ٹی سی ایف سے میری شناسائی ہوئی تھی ریبر پروگرام کے تھرو. تو میں ایز اے مینٹور جو ہے وہ ہمارا جو کاغذ آپ کے یہاں قریبی ہے اس کے کیمپس میں تھا, تو وہاں پہ اس بچے کو آرٹ کا بہت شوق تھا, آرٹ اینڈ کرافٹ کا. تو وہ اس میں وہ کرتا تھا, بٹ انکریجمنٹ گھر سے نہیں ملتی تو آرٹ اینڈ کرافٹ کے اندر. تو خیر ہمارے پروگرام کا حصہ تھا, وی انکریجڈ ہم. اور پھر وہ پروگرام ریبر تو ختم ہو گیا, لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ملاقات تھوڑا بہت رہتی تھی. 3 سال بعد ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی میں مظلوم نہیں ہوں, ٹھیک, میں خود مختار ہوں. آئی ایم ناٹ دا وکٹم آف مائی سرکمسٹانسز. تو یہ میرے بات سمجھ میں آ گئی. سو وہ ایگزیبیشنس پہ ایگزیبیشن اپنی آرٹ کی کرتا رہا, اور فائنلی ایک ایگزیبیشن اس کو 6 لاکھ روپے ملے. اب 6 لاکھ روپے ینگ بچے کو ملے مجھ جیسے, تو میں تو پاگل ہو جاؤں, بالکل پاگل ہو جاؤں. میں کہوں موٹر سائیکل خرید لوں, دبئی کا ٹرپ لگا لوں, یہ کچھ چکر کر لوں, کپڑے وپڑے لے لوں. اس نے جو ہے وہ پیسے اسکول جو ہے وہ مچھر کالونی میں جو ہے ایک گورنمنٹ کا اسکول اڈاپٹ کیا, اور اس میں لگا دی وہ پیسے. اور اب مزید فنڈنگ کر کے اس اسکول کو اسکول آف سٹارز کے نام سے, اب وہ 200 بچے وہاں پہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں مچھر کالونی میں. تو جب ہم بات کرتے ہیں, اچھا خود اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بچے کا؟ اس کا اگین لو انکم کمیونٹی سے تعلق تھا. اس بچے کا والد جو ہیں وہ مزدوری کرتے تھے, تو وہ اگین 180 ڈگری اس وقت وہ اس نے فری اسکول بنا دیا. اس نے فری اسکول بنا دیا مچھر کالونی میں, جہاں پہ 200 بچے, اور اسکول آف سٹارز ہے تو وہاں پہ وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ انکریج کرتا تھا, آرٹ اینڈ کرافٹ وغیرہ, میوزک وغیرہ. ظاہر ہے وہ بندہ خود بھی آرٹ بیک گراؤنڈ کا ہی ہو گیا نا. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وہ لیاری میں جو ہے وہ ٹینیجرز جو ہیں, ینگسٹرز, ان کی مینٹرنگ کرتا ہے. ان کے پراپر سیشنز وغیرہ جو ہیں, فارمل سیشنز جو ہیں وہ مینٹرنگ کے جو ہے وہ اب کرا رہا ہوتا ہے ریگولر بیسس میں. سو ایک بچہ جو ہے وہ اب سینکڑوں بچوں پہ جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے. سو دیٹ از دا پاور آف ایجوکیشن, جو آپ اس کو بالکل مطلب میجر نہیں, مطلب ایک بیج بو گے پوری جنگل ایک مطلب فصل اٹھ جائے گی. آپ نے بات کی فری اسکول کی, اب ظاہر ہے کہ آپ کی بھی ایک کاسٹ تو ہوتی ہے نا سب کی. جی بالکل. تو فنڈنگ کا کیا سلسلہ ہے؟ جی ہماری اسکول کی فیس ہوتی ہے, تو ہماری پرائمری کی جو منیمم فیس ہے وہ 10 روپے ماہانہ سے شروع ہوتی ہے, اور سیکنڈری کی 20 روپے ماہانہ سے. ایک آبجیکٹیو اچھا 10 روپے ہی یہ نہ لگے کہ خیرات ہو رہی ہے. 10 روپے ہی ہے کہ جیسے میں ہوں, میں کسی بچے کو لے کے آتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں میں 500 روپے دوں گا, تو یہ میری مرضی ہے, ایسا بھی ہے یا صرف 10 روپے؟ نہیں, زیادہ. ہماری جو ایوریج کلیکشن ہے وہ 200 روپے تک ہوتی ہے. ہماری کاسٹ 27 روپے ماہانہ ہے پر منتھ. تو 2700 میں فی بچہ پر منتھ. تو 2700 میں ایک بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں ٹیوشن 2700 روپے میں, 2700 روپے مہینے. سو وہ ایک, اور اگین ایز اے سیٹ ارلیئر کہ ریٹرنز گارنٹیڈ ہیں اس انویسٹمنٹ کے. تو ابھی ماہ رمضان ہے, زکوٰۃ کا بھی سلسلہ آ رہا ہے, تو اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو کیا ہے؟ جی میں ایک چیز اس میں ذرا آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب زکوٰۃ کا نام آتا ہے اور آپ آنکھ بند کریں تو تعلیم ذہن میں نہیں آتی. ایک بیمار آتا ہے, راشن آتا ہے, آٹا آتا ہے, شادی آتی ہے, تعلیم نہیں آتی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور پاکستان اگین پر کیپٹا ون آف دا ہائیسٹ چیریٹی کے حوالے سے ہے, لیکن ہر ہیومن انڈیکس میں ہم نیچے بیٹھے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈسپلیسڈ چیریٹیز ہیں. ہم 1 کروڑ کی گائے کاٹ کے لا دیتے ہیں, وہ 1 کروڑ میں جو ہے وہ 2 ٹی سی ایف کے اسکول ایک سال کے لیے چل سکتے ہیں, مطلب اتنا. اور وہ پھر آگے بچے جو ہیں آگے زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارا بچہ جب بینیفیشری جو ہے وہ آخر اینڈ آف دا ڈے زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے, لے نہیں رہا ہوتا. تو اگر تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے تو آنے والے سالوں میں آئی کین گارنٹی کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہے ہوں گے,
آپ کو آدمی مل نہیں رہا ہوگا زکوٰۃ کے لیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زکوٰۃ لے نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ دے ہی رہے ہوتے ہیں. ویسے کنفوشیس نے میرے خیال شاید کہا تھا نا کہ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو پھر آپ دھان لگاؤ، چاول لگائیں. اگر آپ نے 10 سالوں کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو آپ درخت اگاؤ. لیکن اگر آپ نے اگلے 1000 سالوں کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو بچوں کو سکھاؤ. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک تو آپ نے اچھی بات کی کہ اگر کسی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں کسی بچے کی تعلیم کو نا 2700 روپے ماہانہ کے حساب سے، ٹھیک ہے نا. اگر ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں پہ کوئی چاہتا ہے کہ میں اسکول کھولوں اور میں TCF کے ساتھ جڑ جاؤں، مجھے وہ کریکولم مل جائے، فرینچائز وغیرہ، تو وہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ اس میں ڈونرز ہم انکریج کرتے ہیں ڈونرز کو کہ جی زمین دیں، اور کراچی میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ زمین کی قلت ہے، تو زمین ہمیں ملے، ایک بنانے والا ڈونر جو اس کنسٹرکٹ کرے اور ایک چلانے والا ڈونر. بعض دفعہ تینوں ایک ہی ہوتے ہیں، بعض دفعہ 3 الگ لوگ ہوتے ہیں. ایک اسکول چلانے کے لیے آج کی تاریخ میں 52 لاکھ روپے پورے سال کی کاسٹ ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ اگین بہت سارے لوگ مل کے، تو بعض فیملیز میں ڈفرینٹ فیملی ممبرز مل کے جو ہے وہ ایک اسکول اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے تقریباً 35% اسکول جو ہیں وہ آرفن اسکولز ہیں جن کا کوئی ابھی مطلب ڈیڈیکیٹڈ ڈونر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ڈونرز ملتے جاتے ہیں ہم اتنے نئے اسکولز بناتے جاتے ہیں. پہلے تو ان 35% پہ ہاتھ رکھے نا ڈونرز. جی تو وہ بڑھتے جاتے ہیں. اب ہم پچھلے 28 سال میں آن این ایوریج ہر ہفتے ایک اسکول کمیشن کرتے آ رہے ہیں. بہت ہے. اس دفعہ ہم نے چونکہ جو حالات اکنامک، ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم ایک ہفتے میں کم سے کم 3 اسکول کمیشن کریں آنے والے سال کے اندر. تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ. اچھا ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی اچھی ہوتی ہے اور ارد گرد ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے جو ایفلوئنٹ کلاسز کے بچے ہیں وہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس اسکول میں جانا ہے. تو ایک خاص طبقہ ہی فائدہ اٹھا رہا ہے اس اسکول سے یا اور طبقے بھی آپ کی طرف راغب ہو رہے ہیں ڈیو ٹو کوالٹی آف ایجوکیشن؟ جی ہم نے ابھی 1.5 سال پہلے ایک بہت ڈیٹیل سروے کیا تھا، تو ہمارے جو ایوریج جو پیرنٹس کی تنخواہ ہے وہ 20,000 روپے سے کم. جو ہمارے جو ایوریج بچے آتے ہیں 20,000 لیس سیلری ہاؤس ہولڈ انکم ہے. دوسری چیز یہ کہ ہیں ہی ان علاقوں کے اندر، تو وہاں افلوئنٹ لوگوں کی رسائی بھی جو ہے بہت مشکل، کیونکہ ایسے علاقے ہیں کراچی کے اندر جو افلوئنٹ لوگوں نے نام تک نہیں سنے ہوتے کہ وہ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے اس کے سے. میں خود مچھر کالونی کے اندر پہلی دفعہ جب میرا TCF سے واقفیت ہوئی تھی تو میں اندر گیا تھا، ورنہ موری پور سے بس بندہ یوں نکل جاتا ہے نا، سیدھا نکل جاتا تھا اندر. تو آپ کے خدا کی بستی ہے، سمار گوٹ ہے، بھینس کالونی ہے، گیدر کالونی ہے، مطلب بہت عجیب عجیب بہت دور دور دراز علاقے ہیں اور لاکھوں کی آبادیاں ہیں وہاں پہ. تو کراچی شہر کے تو برابر ملکوں کی آبادیاں ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ہاں تو ڈیمانڈ تو بہت ہے اور کم از کم ایک اچھی بات ہے. جی جی آج سے پہلے جو ہے نا 30-40 سال پہلے ایشو بھی تھی ایجوکیشن اور سپلائی ایشو بھی تھا. اب جو ہے وہ صرف سپلائی ایشو رہ گیا، ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے. ہم جہاں اسکول بناتے ہیں وہاں لائن لگ جاتی ہے اور ہمیں ڈیمانڈ جو ہے وہ فلفل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے. تو جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہو مزید معلومات جاننے یا فنڈنگ ونڈنگ میں، وہ آپ کے ویب سائٹ پہ جائیں. جی جی www.tcf.org.pk جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں اور دل کھول کے تعلیم کے لیے احتیاط دیں. اور آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہیں جائے گا. یقیناً بالکل یقیناً. تعلیم کے اوپر تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کا پیسہ ضائع بالکل بھی نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ اسفندیار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور آپ نے بھی سنا اور جو آپ کا دل سمجھ آئے، جو آپ کو اس میں اگر آپ کو لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں تو لگ رہا ہے، تو پلیز کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.